اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ وستعینو، مدد حاصل کرو. دو باتیں اس میں آئیں گی، مدد کس سے حاصل کرنی ہے اور کس چیز پر حاصل کرنی ہے. مدد ظاہر بات ہے کسی مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہو، کام مشکل ہے، بھاری ہے، تو آپ مدد طلب کرتے ہیں، بھائی آؤ ذرا میرا ہاتھ بٹاؤ. تو یہ استعانت کس چیز پر ہے؟ اس کا ذکر اول تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں، کہ یہ ایک عظیم ذمہ داری کا بوجھ تھا جو اب امت کی حیثیت سے امت پر، جبکہ اب امت کی تاج پوشی ہو گئی، کورونیشن ہو گئی، تو اب وہ ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سورہ حج کے آخری رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو نبی آتے رہے دنیا میں اور جو وحی آتی رہی، اس وحی کی دو کڑیاں ہوتی تھی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. فرشتہ اللہ سے لیتا ہے، یہ رسول ملک ہے، یہ بھی پیغامبر ہے، ایلچی ہے، پیغام پہنچانے والا ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام رسانی کرنے والا، پیغام پہنچانے والا. تو یہ وحی پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل، یہ پہلی کڑی ہے. اسے ہم کہیں گے رسول ملک. رسول ملک نے آ کر رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچا دی. اب یہ حضور کا کام تھا کہ وہ آگے پہنچا، یہ ذمہ داری آگے ہے. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی دو کڑیاں رہیں. حضرت ابراہیم آئے، ان پر وحی آ گئی، وحی لانے والا فرشتہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو پہنچا دی. یہ وحی، یہ رسول ہیں بشر، رسول ملک، رسول بشر. پھر حضرت موسیٰ آئے، رسول ملک، وحی لا رہے ہیں، رسول بشر اب موسیٰ ہے، وہ وحی پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. حضرت عیسیٰ آئے، وہ روح القدس کہتے ہیں، دی ہولی گوسٹ یا دی ہولی اسپرٹ. کون ہے وہ؟ جبرائیل. وہ وحی لاتے تھے اور حضرت عیسیٰ پہنچا دیتے تھے. اب حضور پر وحی آئی، جبرائیل لائے، رسول ملک، اور حضور رسول بشر ہے، انہوں نے پہنچا دیا. لیکن حضور آخری نبی اور رسول ہیں. اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے دو کڑیوں والا. اب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آنی. جبرائیل اب کوئی وحی لے کر نہیں آئیں گے. نبوت ختم ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند ہو گئی. دنیا تو ختم نہیں ہوئی، انسان تو ختم نہیں ہوئے. انسانوں کو تو تبلیغ کرنے کی ضرورت باقی ہے. لہذا اب کیا کیا گیا؟ اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، جبرائیل کوئی وحی نہیں لائیں گے، کوئی نبی نہیں ہوگا، رسول ملک نہیں ہوگا، رسول بشر نہیں ہوگا. امت مسلمہ کو ایک تیسری کڑی کے طور پر، ایک کڑی، دوسری کڑی، تیسری کڑی اب لگ گئی ہے مستقل تا قیام قیامت. یہ امت مسلمہ اب سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے. رسول نے لیا جبرائیل سے، جبرائیل نے لیا اللہ سے، رسول نے لیا جبرائیل سے، پہنچا دیا امت کو، امت نے لیا محمد سے اور پہنچایا پوری نوع انسانی. اب ظاہر بات ہے کہ رسالت کتنا کٹھن ذمہ داری کا معاملہ ہے. حضور نے کیسے کیسے شدائد اور مصائب جھیلے، سیرت تو ہمارے سامنے ہے. اس لیے بڑی نازک ذمہ داری کا معاملہ ہے. رسول پر وحی آتی ہے تو وہ کسٹوڈین ہے، وہ امین ہے، اور اس نے پہنچانی ہے امانت لوگوں کو. اگر خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوتاہی ہو جائے تو لوگ بچ جائیں گے، رسول پکڑا جائے گا. اسی لیے سورہ اعراف کی 6 آیت میں فرمایا گیا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی، رسولوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس ہمارا پیغام آیا تھا، تم نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ حضور ہم نے پہنچا دیا. اور اب پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہارا طرز عمل کیا تھا. اب ان کا حساب ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی تعلیمات کو دوبارہ دہرا کر پھر سوال کیا الا حل بلغت،
لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کے مجمع نے میں ایک زبان کہا ہے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں، اللہ کے ہاں بھی جا کر گواہی دیں گے، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے باطل اور گمراہی کے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر حضور نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر کانگریگیشن جو اجتماع تھا 1.25 لاکھ کا، اس کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اب رسول گواہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا تیرا پیغام، اب یہ اپنے طرز عمل کے جواب دیں۔ تو امت سے پوچھا جائے گا، رسول کے بعد رسالت کی ذمہ داری تم پر آ گئی تھی اجتماعی طور پر، تم نے کس قدر محنت کی، کتنی کوشش کی، کہاں کہاں تک دین پہنچایا۔ اب ظاہر بات ہے اس پر امت کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوگا، یہ نازک ذمہ داریاں ہیں، اس پر مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مدد طلب کریں، نماز سے مدد طلب کریں، نماز کے ذریعے سے مدد تو ہوگی اللہ سے، لیکن صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد جو ہے انووک کی جائے، طلب کی جائے، مانگی جائے۔